والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا لله الملك الواحد القهار توصيفا تعظيما تكريما بالنعات سيدنا محمد المختار. الحمد لله الذي جعل لنا كعبة بيت الحرام وقبلة للمصلين في الليالي والأيام وطهر أبدان المحجين من الذنوب والآثام ووعد لهم للطوافين النجاة في العرصات يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام وهيج اشتياق لقائه في قلوب المؤمنين بنور المعرفة والإسلام. وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيدنا مولانا ملجانا مأوانا محمد سيد الأنام وعلى آله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، اسی ذات پاک کے نام سے کرو ابتدائے سخن ضیا، نہیں جس کی کوئی بھی ابتدا، نہیں جس کی کوئی بھی انتہا. خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے. پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے. کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسمان تک ہے، کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسمان تک ہے. رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے. نہ لغزش پاؤں میں اب تک، نہ بے قابو زباں تک ہے. نہ لغزش پاؤں میں اب تک، نہ بے قابو زباں تک ہے. ارے پلاتا جا میرے ساقی سراہی میں جہاں تک ہے، پلاتا جا میرے ساقی سراہی میں جہاں تک ہے. مجھے معلوم ہے زاہد تیری ہمت جہاں تک ہے، مجھے معلوم ہے زاہد تیری ہمت جہاں تک ہے. ہمارا حوصلہ تجھ کو خبر بھی ہے کہاں تک ہے. قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ آشیاں تک ہے. میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے. معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی. ارے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. یہ مانا تو ہے آسی پر تجھے کیا فکر ہے فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے. گرامی قدر حضرات، آج کی اس محفل مقدسہ میں میں نے قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، قبل اس کے کہ اسی آیت کریمہ کے تحت سلسلہ گفتگو دراز کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات انتہائی جوش عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار ہاشمی سرکار رسول ذی وقار محبوب پروردگار شفیع روز شمار بے قراروں کے دل کا قرار غریبوں کے لبوں کی توقع پکار سیدہ آمنہ کے در شہوار کائنات عالم کی بہترین فصل بہار دست قدرت کے اولین شاہکار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ نچھاور فرما لے. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گرامی قدر حضرات، آج کی اس محفل مقدسہ میں میں نے قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت سلسلہ گفتگو دراز کر رہا ہوں. رب کائنات کا عظیم الشان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ فرض کیے گئے روزے رمضان المبارک کے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آیت کریمہ کا تیور بتلا رہا ہے، آیت کریمہ کا منشا بتلا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سے اگلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی روزے فرض کیے. مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ 4 حرفوں کا بنا ایک لفظ، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے. کائنات کو سمیٹے ہوا ہے اپنی دامن میں یہ 4 حرفی لفظ جسے آپ روزہ کہا کرتے ہیں. اسی روزہ کے اندر خلوت بھی ہے، اسی روزہ کے اندر خلوت بھی ہے، اسی روزہ کے اندر تقدس بھی ہے، اسی روزہ کے اندر طہارت بھی ہے. گویا روزہ عرش الہی کا نور ہے، روزہ محمد الرسول اللہ کے دل کا سرور ہے، روزہ خدا کی بارگاہ تک جانے کا ذریعہ ہے، روزہ خداوند الہیہ کے انعام کا رابطہ ہے، خدا کے بارگاہ میں جانے اور آنے کا ذریعہ ہے روزہ. اسی آیت کریمہ کو پروردگار عالم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. گویا خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارا خدا بھی طاہر، تمہارا رسول بھی طاہر، تمہاری کتاب بھی طاہر، تمہارا کعبہ بھی طاہر، تمہاری شریعت بھی طاہر، تمہارا کلمہ بھی طاہر، تمہاری تبلیغ بھی طاہر. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کعبہ کا طواف کرنے والے، اپنے رسول کا نام لینے والے، اس کلمے کی تلاوت کرنے والے، قرآن مقدس کی اوراق کو الٹنے والے بھی طیب و طاہر نظر آئیں، اس کے چلنے والے بھی اس دین متین پہ پاکیزہ کردار کے حامل نظر آئیں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم طہارت چاہتے ہو تو روزے کی قربیت حاصل کرو، روزہ اختیار کرو. بے شک روزہ مومن کے دل کی جلا ہے، بے شک روزہ ہماری طہارت کا ذریعہ ہے، بے شک روزہ محمد الرسول اللہ کا تحفہ ہے، بے شک روزہ ہماری جنتی زندگی کا ذمہ دار ہے. تو اس آیت کریمہ نے ہمیں کھڑا کر دیا کہ ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ اس کا نظریہ طاہر ہو، اس کا قلب طاہر ہو، اس کی فکر طاہر ہو، اس کی زندگی طاہر ہو، اس کی بندگی طاہر ہو، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا طاہر ہو، تو خدا کی قسم وہ پروردگار عالم کے اس بہترین بھیجے ہوئے فریضے پہ عمل کرے جس کا نام ہے روزہ، اور اس روزہ کے ذریعہ خدا کی بارگاہ میں قربیت حاصل کرے. آپ سوچتے ہوں گے جناب روزہ سے قربیت کیسے حاصل ہوگی؟ میں کہتا ہوں پروردگار عالم نے، اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں بھی فرض کی، جہاد بھی فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض کیا، حج بھی فرض کیا، لیکن خداوند عالم نے فرمایا اگر نماز پڑھو گے جنت کے حقدار ہوگے، اگر زکوٰۃ دو گے اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اگر نیک عمل کرو گے اس کے بدلے میں کوثر کے پیالے ملیں گے. لیکن خدا کی قسم یہی ایک
ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ یعنی اے لوگوں، اگر عبادت کے تو بہت سارے درجے ہیں، نماز پڑھو گے جنت مل جائے گی، زکوٰۃ دو گے جنت مل جائے گی، حج کرو گے جنت مل جائے گی، لیکن روزہ رکھو گے تو اس کا بدلہ میں نے فقط جنت نہیں رکھا ہے، اس کا بدلہ میں نے فقط کوثر کے دھار نہیں رکھے ہیں، اس کا بدلہ میں نے تسنیم کی شراب نہیں رکھی ہے، بلکہ خداوند عالم فرماتا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ رکھنے والا میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے بدلے میں میں اپنا دیدار اسے کرا دیا کرتا ہوں۔ یعنی روزے کا بدلہ خدا کی قربیت ہے، اس سے بڑا اور کیا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فاتح خیبر سے پوچھنے والے نے سوال کیا، اے باب العلم آپ بتائیے، اے قوت بازو مصطفیٰ فرمائیے، روزہ کے بارے میں سرکار کا کیا خیال ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آخر روزہ کے ذریعے کیسے تقرب حاصل ہو جائے گی؟ مرد مومن کو روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ تو میرے آقا مولا کائنات باب العلم حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، میرے آقا نے ایک مثال کے ذریعے روزے کی حقیقت کو ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا، ایک لوہا اگر کسی میدان میں پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، زمانے کی گردشوں سے پامال کیا جا رہا ہے، کبھی وہ پانی کے برسات کے موسم سے پانی کی دھاروں سے گزرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد سورج کی شعاعیں اس کے وجود کو پارا پارا کیا کرتی ہیں، جلا دیا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد زمانے کے گرد و غبار اس کے چہرے کو مست کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی روز کے بعد پھر وہی لوہا اپنی صورت بگاڑ لیتا ہے، اپنا چہرہ برباد کر لیتا ہے، اب پہچاننے والا اسے نہیں پہچانتا، دکاندار کے پاس لے جاؤ تو دکان میں اس کی کوئی قیمت نہیں، صنعت کار کے پاس لے جاؤ تو وہ ٹھوکر میں اڑا ہے۔ ایسے زنگ آلود لوہے کی ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے، بازار میں لا کر بیچو تو منڈی میں ایک پیسہ بھاؤ نہ اٹھے، اتنا ذلیل و خوار لوہا، زمانے کی گردشوں کا مارا لوہا، سورج کی شعاؤں کا ستایا ہوا لوہا، برسات کی پانیوں کا مارا ہوا لوہا، اتنی پریشانیوں کے بعد اپنے وجود کے اندر اس قدر گندگی جمع کر لیتا ہے کہ اب لوگ اسے لوہا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے کوڑا کہہ رہا ہے، کوئی اسے کرکٹ کہہ رہا ہے، لیکن ہر جگہ سے لوہا ٹھکرا دیا جاتا ہے، لیکن جب لوہار کی دھوکنی کے قریب لاتا ہے تو لوہار اسے ٹھکراتا نہیں ہے، لوہار اسے پائمال نہیں کرتا ہے، لوہار اسے واپس نہیں لوٹاتا ہے، بلکہ اپنی بھٹی میں اٹھا کر لوہے کے وجود کو ڈال دیتا ہے۔ چند سیکنڈ دھوکنی چلانے کے بعد اب وہی لوہا اٹھا کر جب آتش فشاں لوہا باہر کیا جاتا ہے، ایک دہکتا ہوا انگارہ نظر آتا ہے، چند سمتوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوہا پھر اپنے وجود کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب جب وہ لوہا ٹھنڈا ہو گیا ہے، چاہے جس صورت میں چاہو اسے منتقل کر دو، لیکن لوہا لوہا ہے۔ دھوکے والے لوہار نے واپس اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کی صلاحیت سے اچھی طرح واقف ہے کہ واقعی لوہے کے اندر فطرت لوہے کی ہے، لوہے کے اندر طاقت لوہے کی ہے، لوہے کے اندر صلاحیت لوہے کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کی گردشوں سے اپنے چہرے کو بگاڑ چکا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ایک مومن جب اپنے چہرے کو گناہوں سے مست کر لیتا ہے، اپنے سارے وجود کو گناہوں میں ڈبو دیتا ہے، ہر جگہ ٹھکراتا نظر آتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا ہے، اے انسان اگر تو نے گناہوں کی طرف چل کر اپنے پاؤں کو گنہگار بنا لیا ہے، حرام چیزوں کو دیکھ کر اگر اپنی نگاہوں کو گنہگار بنا لیا ہے، حرام شے کو چھو کر اگر اپنے ہاتھوں کو گنہگار بنا لیا ہے، حرام باتوں کو سوچ کر اگر اپنے دل کو گنہگار بنا لیا ہے، حرام تصورات کر کے اگر اپنے فکر کو گنہگار بنا لیا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں، تیری گنہگار آنکھیں سدا دن گنہگار نہ رہیں گی، تیرے گنہگار پاؤں سدا دن گنہگار نہ رہیں گے، تیرے گنہگار چہرے سدا دن گنہگار نہ رہیں گے، تیرے گنہگار دل ہمیشہ کے لیے گنہگار نہ رہیں گے۔ اگر انہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو آجا محمد
محمد الرسول اللہ کی بھٹی میں تر جا، شریعت مصطفیٰ کی آگ میں تر جا، اور روزے کے دھاگتے ہوئے شعلے میں اپنے وجود کو ڈال دے۔ نادان جان لے، ایک بار اگر اس وجود کو ڈال دے گا تو جب باہر ہو کر کے نکلے گا تو طہارت والا نکلے گا، پاکیزگی لے کر نکلے گا، صدق و صفا کا پیکر بن کر کے نکلے گا، سر سے پاؤں تک چلے گا تو دنیا دیکھ کر کہے گی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ جس راستے چلو گے گلیاں بولیں گی، جس سڑک پہ چلو گے سڑک بولے گی، جس علاقے میں چلو گے علاقہ بولے گا کہ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ میں سوچنے لگا اے مولا کائنات، جب ہی تو بات ہے کہ سال بھر کا گنہگار انسان جس کا ہمیشہ شراب خانے کو آنا جانا، جس نے زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، ہمیشہ جوئے کے اڈے سے گزرتا رہا، ہمیشہ شراب کی بھٹیوں میں پلتا رہا، ہمیشہ حرام کی طرف چلتا رہا، لیکن آخر کیا بات ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اور آفتاب کے بعد جب ایک ماہتاب اپنا چہرہ دکھاتا ہے، ایک چاند رمضان کا نکل جاتا ہے، تو اب قدموں میں بھی بیڑی ہے، ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی ہے، فکر پہ بھی پہرا ہے، تصور پہ بھی پہرا ہے۔ پورا ایک گنہگار انسان کل تک جو ہمیشہ گناہ کا پیکر نظر آ رہا تھا، آج ایک بار چاند رمضان المبارک کا دیکھ لینے کے بعد سراپا تقدس کا پیکر نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ کل تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبا تھا، آج گناہوں سے پاک و منزہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک لمحہ ذرا اپنے تصور کو موڑ کر اس طرف آ جائیے تو میں آپ کو ایک جلوہ اور دکھاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا یہ ماہتابی چاند، رمضان المبارک کا یہ آسمانی چاند ایک مومن دیکھ لینے کے بعد جب اپنے وجود کو اس طرح چاند کے حوالے کر دیتا ہے تو جس نے مدنی چاند کے وجود کو دیکھا ہے، جس نے مدنی چاند کا جلوہ دیکھا ہے، اس کے سراپا وجود کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے جلوہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا ہے، بیٹیوں کو گاڑنے والا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں عورتوں کی عصمت کا محافظ بنتا نظر آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا خون پینے والا، اپنے فریدی بھائی کے لیے، اپنے مہاجر بھائی کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے حوالے کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایک پانی کے گلاس پہ صدیوں جنگ کرنے والا اب دوسرے کو پانی پلانے کے لیے اپنے وجود کو فنا کرتا چلا جا رہا ہے۔ شراب کی بھٹیوں میں بیٹھنے والا عبادت گزار بن رہا ہے، جوئے کے اڈوں پہ جانے والا غار ثور کا طواف کر رہا ہے، کعبہ کی وادیوں میں گھوم رہا ہے۔ میں سوچنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا جلوہ زیبا بھی عجیب ہے، تو قرآن نے پلٹ کر کہا تم نے ابھی میرے مصطفیٰ کے جلوے کو کہاں دیکھا ہے؟ آؤ دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں میرے رسول کا جلوہ کیسا ہے۔ دیکھو یہ ہے جناب مصطفیٰ، ان کا چہرہ بددہا، ان کی زلف واللیل اذا سجا، ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، ان کا لب موضوع وما ينطق عن الهوى، ان کا دست عطا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان کا قدم ناز لا اقسم بهذا البلد، ان کا سینہ علم نشرح لک صدرک، ان کا ذکر جمیل ورفعنا لک ذکرک، ان کی اڑان والنجم اذا هوى، ان کا سفر سبحان الذی یسری، ان کا مقام دنا فتد اللہ، ان کی بولی قاب قوسین او ادنا، ان کی رفتار فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ گویا میرا رسول کی، میرے رسول کی سیرت انک لعلی خلق عظیم، میرے رسول کا کیریکٹر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی بشریت قل انما انا بشر مثلکم، اور میرے رسول کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بلکہ یوں کہو کہ یہ میرا رسول وہ رسول ہے جو چلتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے، جو بولتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے، جو سوتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے، جو جاگتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے، جو مسکراتا ہے تو قرآن نظر آتا ہے، خلوت میں رہے تو قرآن ہے، جلوت میں رہے تو قرآن ہے، رزم میں رہے تو قرآن ہے، بزم میں رہے تو قرآن ہے، غاروں میں رہے تو قرآن ہے، یاروں میں رہے تو قرآن ہے، وفاداروں میں رہے تو قرآن ہے، تیر تلواروں میں رہے تو قرآن ہے، چاند ستاروں میں رہے تو قرآن ہے، اور قرآن
کے 30 پاروں میں رہے تو قرآن ہے. یہ تو اتنا شاندار رسول ہے. بلکہ 2 جملوں میں سنو کہ اگر خاموش قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو جزدان کھول کر دیکھا کرو, اور چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو مدینے کا ایوان کھول کر دیکھا کرو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. یہ پیکر ہیں جناب محمد رسول اللہ کے. جب ہی تو دیکھتے ہیں کہ میرے رسول کو دیکھنے والا ایک نظر دیکھتا ہے. کل قحافہ کا بیٹا تھا, آن کی آن میں صدیق اکبر ہو جاتا ہے. میرے رسول کو دیکھنے والا ایک نظر دیکھ لیتا ہے. کل تک عمر جیسا جانی دشمن تھا, آج فاروق اعظم بن کر اسلام کا ستارہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ چاہتا ہے میرا رسول جتنا بے مثال ہے اس کے ماننے والے بھی اتنے بے مثال ہو جائیں. اس لیے اے رسول کے ماننے والوں, اگر واقعی تمہیں رسول کی غلامی کا دعویٰ ہے تو رسول کا غلام کیسا ہوتا ہے اس کا اللہ چاہتا ہے کہ رسول کا غلام جب چلے تو اس کے ماتھے سے نماز کا نور نکلے. رسول کا غلام جب چلے تو اس کے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں ہوں. رسول کا غلام جب دکھائی دے تو اس کے ہاتھوں میں اطاعت مصطفیٰ کی ہتھکڑی ہو. رسول کا غلام جب نظر آئے تو اس کے آنکھوں میں جلوہ رسول اللہ ہو. رسول کا غلام جب نظر آئے تو اس کے ہونٹوں پہ نغمہ کلام اللہ ہو. رسول کا غلام جب آئے تو چلتا ہوا آئے تو اس کے سامنے بیت اللہ ہو. رسول کا غلام دیکھنے سے نظر آ جائے تو کیسا جیسا اسد اللہ ہو. قرآن چاہتا ہے, قرآن کا نازل کرنے والا خدا چاہتا ہے رسول کا غلام اتنا پاکیزہ نظر آئے. اسی پاکیزگی نفس کے لیے رب کائنات نے روزے کا حسین تحفہ دیا ہے, اور ایسا حسین تحفہ کہ پروردگار عالم نے فرما دیا اور اس کے رسول کریم نے فرمایا, اے لوگو ایسا نہ سمجھ لینا کہ صرف 12 گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے. ایسا نہ سمجھ لینا کہ صرف کھانے سے منہ کو بند کر لینے کا نام روزہ ہے. ارے نہیں نادان, یہ تو ظاہر کا روزہ ہے. ایک روزے دار جب اللہ کے نام پہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے پاؤں کا روزہ بھی ہے, اس کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہے, اس کی نگاہوں کا روزہ بھی ہے, اس کے ہونٹوں کا روزہ بھی ہے, اس کی سوچ کا بھی روزہ ہے, اس کی فکر کا بھی روزہ ہے, اس کے تفکر کا بھی روزہ ہے. گویا وہ روزہ نہیں, روزے دار نہیں, سراپا روزہ بن جایا کرتا ہے. پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ کر نہ چلے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ حرام شے کی طرف نہ دیکھے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ خلاف شریعت باتیں نہ کرے. دل کا روزہ یہ ہے کہ بری باتیں نہ سوچے. فکر کا روزہ یہ ہے کہ عقل بری باتوں پہ نہ لگائے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ منہ سے جھوٹ کلام نہ نکالے. تو گویا ایک مومن سر سے پاؤں تک خود سراپا روزہ نظر آتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار چونکہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیے رہتا ہے, اس لیے خدا بند عالم کیا فرماتا ہے, میرا خدا فرماتا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو نکلا کرتی ہے خدا تعالی کو مشک سے زیادہ پسندیدہ نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے مشک سے زیادہ پسندیدہ کا نظر آتی ہے اسے. میں پوچھوں جناب ایسی کیا بات, اللہ تبارک و تعالی کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسند آئے. حالانکہ میرے دوست میں نے دیکھا ہے کہ اگر روزے دار کے قریب کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بھوک کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے کسی قسم کی بو نکلتی ہے تو لوگوں کو چڑ پیدا ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ اپنے کریم خدا کے, اس لیے کہ خدا بھی کریم اور اس کا رسول بھی کریم. اس کریم آقا نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ جس بدبو سے اپنا بھائی چہرہ پھیر لیتا ہے, لیکن خدا بند عالم اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے منہ لگا لیا کرو, اس لیے کہ مجھے اس کے منہ کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. اور اس کے منہ کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے.
فرشتوں کو یہ انتظام دے دیا گیا ہے۔ تو میں سوچنے لگا اللہ کا کرم کہ ایک روزہ دار کے لیے یہ عنایت، ایک روزہ دار کی یہ شایان شان عزت۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آپس میں روزے کی شدت کی وجہ سے کوئی تمہیں گالیاں دینے لگے تو تم روزہ دار ہو، تم اس کے جواب میں گالیاں نہ دو، تم اس کے جواب میں بری باتیں نہ کہو، بلکہ صرف اتنا کہہ دو میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ گالی دینے والے کے دل کو ایک دھچکا تو وقتی طور سے فطری طور پہ محسوس ہوگا کہ میں کیسا ظالم ہوں کہ ایک روزے دار سے الجھتا جا رہا ہوں۔ دو باتیں سن لو مگر اس کے جواب میں دو بری باتیں نہ کہو۔ اور جب ایسا روزہ تمہارا ہوگا کہ آنکھیں بھی روزے دار، زبان بھی روزہ دار، دل بھی روزہ دار، فکر بھی روزہ دار، تصور بھی روزہ دار، قدم بھی روزہ دار، رفتار بھی روزہ دار، گفتار بھی روزہ دار، کردار بھی روزہ دار، تو سراپا تم ایسے روزہ دار ہوگے جس کے لیے خدا نے وعدہ فرما لیا ہے۔ میرے خدا ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ اے لوگوں نماز پڑھو گے بے شک جنت ملے گی، روزہ رکھو گے بے شک جنت ملے گی، زکات دو گے بے شک جنت ملے گی، حج کرو گے بے شک جنت ملے گی، جو بھی نیکیاں کرو گے جنت ہے، کوثر ہے، تسنیم ہے، طرح طرح کے انعام و اکرام ہے۔ لیکن روزے داروں پہ سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ اگر تم عبادتیں کرو گے، دوسرے قسم کی عبادت کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور روزہ رکھو گے تو اس کے بدلے میں میرے دیدار کی جنت ملے گی۔ اسی لیے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائمین فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الجبار۔ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، روزہ دار کے لیے دو مسرت ہے، ایک تو افطار کے وقت کی مسرت ہے، دوسرے خدا کے دیدار کے وقت کی مسرت ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی ایک روزہ دار اس بات کا حقدار ہے کہ اگر صراحت کے ساتھ، اگر سچائی کے ساتھ اس نے روزے کے تمام اصولوں پر اپنے کو کاربند رکھا ہے تو یقیناً اس کا کریم خدا اپنے دیدار سے اسے محروم نہ کرے گا۔ آپ کہیں گے جناب دیدار الہی تو شہید کے لیے ہے، ہاں میں کہوں گا کہ شہید کے لیے بھی دیدار الہی ہے، بلکہ خدا کے حبیب نے تو یہ فرمایا کہ شہید جتنے چوٹ کھاتا ہے ہر چوٹ پہ اسے خدا کا دیدار ہوتا ہے، ہر زخم پہ خدا کا دیدار ہوتا ہے، اس کا دیدار اپنی جگہ، اس کی لقاء اپنی جگہ، لیکن روزے دار کے لیے فرمایا گیا کہ افطار کے جیسے ہی چند گھونٹ پانی حلق میں اتارتا ہے روزے دار، اگر دل سے اپنے خدا کو دیکھنا چاہے تو یقیناً خدا کے دیدار سے مشرف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی صبح کو خدا کے نام پہ قربان کیا، اپنی شام کو خدا کے نام پہ قربان کیا، اپنی بھوک کو خدا کے نام پہ قربان کیا، اپنے نفس کی لذت کو خدا کے نام پہ قربان کیا، اپنی آرام کو خدا کے نام پہ قربان کیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اس نے جب سب میرے لیے کیا ہے تو میں اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ آپ سوچو کہ روزے کی لذت کا کیا عالم، لیکن آج بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو روزے کی حقیقی لذت سے خود کو دور رکھے ہوئے، کوئی سال بھر بیمار ہو یا نہ ہو، لیکن ظالم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ڈاکٹر کے یہاں دوائیاں لانے چلا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ میں روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ کاش بد نصیبو تم نے سوچ لیا ہوتا کہ تمہارا خدا سمیع و علیم ہے، علیم و خبیر ہے، وہ سب چھپے دیکھے کو جانتا ہے، وہ ماضی حال استقبال سے بے نیاز ہے، اس کے آگے سب حال ہے۔ اس لیے میرے خدا کے قدرت کو چیلنج کرنے والوں، تم نے حکمت دکھانے سے دوا کے نسخے تو لے آئے ہو، لیکن خدا کی قسم اگر واقعی تم اپنا علاج کرانا چاہتے ہو تو آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے رسول سے کی شفا حاصل کرو، میرے رسول کے بارگاہ سے نسخہ کیمیا مانگ کر لاؤ، اس لیے کہ ان کی بارگاہ
تو وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں کوڑھی آئے تو شفا پائے، اندھا آئے تو شفا پائے، مفلوج آئے تو شفا پائے، بیمار آئے تو شفا پائے، اپنا آئے تو شفا پائے، پرایا آئے تو شفا پائے، مومن آئے تو شفا پائے، کافر آئے تو شفا پائے۔ وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، وہ شاقہ جس نے غریبوں کو نواز دیا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے دی، گالیاں دینے والوں پہ شبنم رحمت چھڑک دیا، تلوار چلانے والے کو اس کے بدلے میں اپنی قبا اتار کر دے دی۔ کیا ایسا کریم رسول کی چوکھٹ پہ آ کر مانگو گے اور وہ تمہیں شفا نہ عطا کرے گا؟ خدا کی قسم تمام دنیا کے اطباء اس بات پہ متفق ہیں کہ مہلک سے مہلک مرض والا انسان اگر سچے دل کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو پروردگار عالم اس روزے کی برکت سے اسے شفا کامل عطا فرماتا ہے۔ یاد کرو کہ ایک شہنشاہ نے، ایک بادشاہ وقت نے نبی کریم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے ایک طبیب کو بھیجا، شاید وہ نجاشی بادشاہ تھا، طبیب کو بھیجا، حکیم حاذق کو بھیجا، جاؤ تمہارا کام یہ ہے کہ رسول کے غلام اگر بیمار ہو تو انہیں علاج کے لیے تیار کرو۔ رسول کے غلام اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کا علاج تمہیں کرنا ہے، اس لیے رسول کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ طبیب حاذق پہنچ جاتا ہے، ہفتے رہا، مہینے رہا، مہینے سے سال گزر گئے، سال سے کئی سال گزر گئے۔ حکیم حاذق کے پاس کبھی کوئی یہ بھی فریاد لے کر نہیں آیا کہ مجھے کھانسی ہو گئی ہے میرا علاج کر دو، مجھے سردی ہو گئی ہے میرا علاج کر دو۔ جب کوئی نہیں آیا، کئی سال بیت گئے، تو محروم مایوس و ناکام ہو کر لوٹ گیا اپنے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا تم چلے کیوں آئے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے علاج کے لیے تم نے نہیں بھیجا تھا؟ طبیب حاذق جواب دیتا ہے، شاہ نجاشی یہ تیری عقیدت تھی کہ تو نے مجھے علاج کے لیے بھیجا تھا، مگر میں تو ان کی بارگاہ میں خود بیمار ہو کر گیا تھا، میں دوسرے کا علاج کیا کر سکتا تھا؟ اور کوئی بیمار ہو کر آتا بھی تو تب تو میں علاج کرتا، میں تو اتنے دنوں رہا لیکن کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کا مسیحا ہو اور جو دین کا مسیحا ہو، اس کے رہتے ہوئے کوئی کسی اور مسیحا کے پاس کب پہنچ سکتا ہے؟ میرے دوست، میرے آقا تو دنیا کے بھی مسیحا، میرے آقا تو دین کے بھی مسیحا۔ جا کر اس نے کہا کہ رسول کریم نے اب 3 ایسے بہترین اصول اپنے غلاموں کو بتلا دیے ہیں کہ جس پہ عمل کرنے والا زندگی بھر کسی مرض مہلک میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ کیا اصول ہے؟ کہا آقا نے ان کے فرما دیا ہے کہ جب کھاؤ تو بھوک سے کم کھاؤ، اگر خواہش 14 آنا کھانے کی ہے تو 2 آنا چھوڑ کر 12 ہی آنا کھایا کرو۔ جب کھاؤ تو بھوک سے کم کھاؤ، اگر خواہش 14 آنا کھانے کی ہے تو 2 آنا چھوڑ کر 12 ہی آنا کھایا کرو، اور کم سویا کرو اور کم بولا کرو۔ اور خدا کی قسم یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ عامل ہونے والا کسی طرح کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوست، میرا شہنشاہ، کائنات کا آقا، سید عالم، تاجدار عرب و عجم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاء کامل لے کر دنیا کے سامنے آئے، اور نسخہ کیمیا کیا لائے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن تمہارے لیے نسخہ شفا ہے میرے دوست۔ آج تم کہتے ہو ہم تباہ ہو رہے ہیں، میرا کیا علاج ہے؟ ہم برباد ہو رہے ہیں، میرا کیا علاج ہے؟ ہم پستی میں چلے جا رہے ہیں، میرا کیا علاج ہے؟ لوگوں میں کہتا ہوں قرآن تمہاری جسموں کا بھی علاج ہے، قرآن تمہاری روحوں کا بھی علاج ہے، مگر میرے دوست سے نسخہ ڈاکٹر سے لکھا کر پاکٹ میں رکھ لینے سے کوئی صحت مند نہیں ہو جاتا، بلکہ نسخے پہ عمل کرنے سے صحت مند ہوتا ہے۔ آج خدا کی قسم قرآن کے ایک نسخے پہ عمل کرو تو خلوت میں بھی آباد رہو گے، جلوت میں بھی آباد رہو گے، رزم میں بھی آباد رہو گے۔ میرا کیا
علاج ہے؟ ہم برباد ہو رہے ہیں، میرا کیا علاج ہے؟ ہم پستی میں چلے جا رہے ہیں، میرا کیا علاج ہے؟ لوگوں میں کہتا ہوں قرآن تمہاری جسموں کا بھی علاج ہے، قرآن تمہاری روحوں کا بھی علاج ہے، مگر میرے دوست سے نسخہ ڈاکٹر سے لکھا کر پاکٹ میں رکھ لینے سے کوئی صحت مند نہیں ہو جاتا، بلکہ نسخے پہ عمل کرنے سے صحت مند ہوتا ہے۔ آج خدا کی قسم قرآن کے ایک ایک نسخے پہ عمل کرو تو خلوت میں بھی آباد رہو گے، جلوت میں بھی آباد رہو گے، رزم میں بھی آباد رہو گے، بزم میں بھی آباد رہو گے، دین میں بھی آباد رہو گے اور دنیا میں بھی آباد رہو گے، اس لیے کہ قرآن سراپا آبادی کا مذہب لے کر آیا ہے، قرآن سراپا تسکین کا مذہب لے کر آیا ہے، قرآن سراپا قرار کا مذہب لے کر آیا ہے۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے رسول نے جو تمہیں روزہ دیا ہے کیا تمہیں بیمار ڈالنے کے لیے دیا ہے؟ کیا تمہیں نقاہت کرنے کے لیے دیا ہے؟ کیا تمہیں کمزور بنانے کے لیے دیا؟ نہیں نادان، بلکہ تمہارے رسول نے تمہیں طاقتور بنانے کے لیے روزہ عطا کیا ہے کہ میرا غلام روحانی اعتبار سے بھی طاقتور رہے اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور رہے۔ لیکن آج ہم اور آپ طرح طرح کے ڈھکوسلے نکالتے ہیں، نئے نئے فتوے گڑتے ہیں۔ کوئی کہتا صاحب میں تو بال بچوں کی پرورشی کرتا ہوں، 24 گھنٹے کھٹتا ہوں، میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ پہلے بال بچوں کی پرورشی ضروری ہے۔ کوئی کہتا صاحب میں تو مزدور ہوں، گارے گلابے اٹھاتا ہوں، دن بھر دھوپ میں رہتا ہوں، میں کیسے روزے کی تکمیل کر سکوں گا؟ کوئی بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی کچھ اور ہیلا تلاش کرتا ہے، لیکن نادانوں دنیا میں ہیلا چل جائے گا، میدان قیامت میں کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔ اور تم ہیلا کس سے کر رہے ہو جس کے سامنے آج تک کسی کا ہیلا چلا ہی نہیں ہے؟ تمہارا خدا تو سمیع و علیم ہے، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر ڈھکی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزے سے قریب ہو جاؤ، روزے سے قریب ہو جاؤ گے، پروردگار عالم کی رحمت تمہیں گلے سے لگا لے گی۔ اجی آج کے روزے کو آپ کیا کہتے ہو؟ گرمی کا روزہ ہو تو آپ پریشان ہیں، سردی کا روزہ ہو تو آپ پریشان ہیں، لیکن دیکھو کعبہ کی دھرتی پہ ایک روزہ رکھنے والا روزہ دار، دنیا جسے حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، فاتح خیبر کے نام سے جانتی ہے، مشکل کشا مولا کائنات کے نام سے جانتی ہے۔ میرے آقا کی کیا تمنا ہے، سرکار ہمیشہ اپنی زبان پہ یہ 3 فریاد رکھا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں یہ 3 فریاد کرتے تھے۔ ایک بار آئے حضرت جبریل امین تو انہوں نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے۔ کہا اچھا؟ تو رسول کریم نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فاروق اعظم نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، عثمان غنی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مولا علی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ میں 3 چیز کی تفصیل میں نہ جانا چاہوں گا، صرف میں ہلکی سی ایک جھلک دکھا دوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیز پسند ہے، ایک تو عورت، دوسرے نماز اور تیسرے خوشبو۔ نماز، عورت، خوشبو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تو دنیا میں سے مجھے یہی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور میرے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ سرکار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون؟ الصوم فی السیف والحرب بالسیف والخدمت للضیف۔ گرمی کا روزہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور خدا کی راہ میں تلوار سے لڑتے لڑتے مارا جانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور مہمانوں کی خدمت سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور جب پسند کر لیا میرے مولا نے، سب کے مولا نے ان کی پسند کو بھی پسند کر لیا کہ علی جب یہ تیری پسند ہے تو یہی میری بھی پسند ہے، میں تیری پسند کو کبھی خالی نہیں جانے دوں گا۔ آپ دیکھو تو صحیح، میرے مولا کے دل کی تمنا کہ گرمی کے مہینے کا روزہ پسند ہے، تلوار سے مارا جانا پسند ہے، اور مہمانوں کی خدمت پسند ہے۔ خدا نے ایک ہی وقت میں یہ تینوں جلوے دکھا دیے۔ یاد تو کرو جناب، یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ
مہینہ تو ہے جس میں مولا کائنات کوفہ کی جامع مسجد کے طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور سرکار کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد لوگوں کو جگانے کے لیے آواز دیتے جا رہے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم یا ایھا المؤمنون الصلاۃ خیر من النوم، اے ایمان والو بیدار ہو جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی مولا چلے جا رہے تھے کہ شقی ازلی ابن ملجم زہرآلود تلوار لیے مسجد کوفہ کے پاس چھپا کھڑا تھا۔ وقت غلط، اندھیرے کا وقت، صبح کا ملگجا چھٹ رہا ہے، حضرت مولا کوفہ مسجد کی طرف امامت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ شقی ازلی نے بھرپور وار کیا مولا کے جسم پاک پہ، سرکار تڑپ کر مسجد نبوی میں گر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے خوب کہا ہے حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہ یہ کون مولا ہے کہ جو کعبے میں ہو پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی میرے آقا و مولا حضرت مشکل کشا تڑپ رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، جانماز رنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھیر لیا غلاموں نے، صحابیوں نے گھیر لیا، سرکار یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس وقت سرکار کی زبان سے کیا نکلا؟ دشمن کے لیے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، رب کعبہ کی قسم میں اپنے مراد کو پہنچ گیا، رب کعبہ کی قسم میری منزل مقصود آ گئی، جس کی تمنا کیا کرتا تھا خدا نے میرے تمنا کی لاج رکھ لی ہے۔ حضرت مولا کا لہو لہان جسم اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، سرکار زخم سے تڑپ رہے ہیں، روزے کے حالت میں ہے، اور وہ بھی کیسا روزہ؟ عرب کی تپتی ہوئی صحرا کا روزہ، عرب کی خونخوار گرمی کا روزہ، عرب کی جان لیوا موسم کا روزہ، اس موسم میں مولا روزے کے عالم میں ہے۔ یہ تمنا کیسی تمنا تھی؟ الصوم فی الصیف، مجھے گرمی کے زمانے کا روزہ بہت پسند ہے، اور دوسرا تلوار سے مارا جانا پسند ہے، والحرب بالسیف، مارا جانا پسند ہے۔ دوسری تمنا ابن ملجم کے زہرآلود تلوار سے رب کائنات پوری کر رہا ہے۔ اب تیسری تمنا دیکھو کہ والخدمت للضیف، اور مجھے مہمانداری کی پسند ہے، مہمانوں کی خدمت پسند ہے۔ ابھی اس تمنا کے پورے ہونے کا وقت نہیں آیا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ حضرت مولا کائنات بستر پہ تڑپ رہے ہیں، سرکار کے لیے دوسرے روز شربت کا پیالہ تیار کیا گیا، پیالہ تیار کیا گیا شربت کا، سرکار کے ہونٹوں تک حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جگر گوش اے رسول، نواز اے مصطفیٰ، اپنے والد گرامی کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہونٹوں تک پیالہ شربت کا پہنچا تھا کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی، آپ نے پیالہ روک دیا ہاتھ سے اور فرمایا حسنین دیکھو باہر کون آیا، دیکھو باہر کون آیا ہے۔ حسنین کریمین باہر تشریف لے گئے اور بہت دیر اور بدلے ہوئے واپس آئے، کہا مولا آپ کا قاتل آیا، خبردار اسے کچھ نہ کہنا، سب سے پہلے وہ میرا مہمان ہے، یہ شربت کا پیالہ جو تم نے میرے لیے تیار کیا ہے پہلے اسے میرے قاتل کو لے جا کر دے دو، پہلے وہ پی لے گا تب کوئی قطرہ علی کی حق کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے، ورنہ قیامت کے دن تمہارے نانا جان نے پوچھ لیا کہ علی کیا میری سنت بھول گئے تھے؟ ارے میں نے دوسروں کے دامن کو بھرنے کے لیے اپنے چاند سے چہیتے نواسوں کو رہن رکھ دیا تھا، کیا تمہیں میری سنت یاد نہیں تھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ پہلے ظالم کو پیالہ پیش کرو، قاتل ہے تو میرا ہے، قتل کیا ہے تو میرا کیا، حملہ کیا تو مجھ پہ کیا، پہلے شربت پی لے۔ میرے دربار سے میرے گھرانے کی یہ ریت رہی ہے کہ یزید جیسے شقی کو بھی ہم معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ ابن ملجم ہے نا، اسے جاؤ کہو شربت پی لے۔ ابن ملجم کے پاس پیالہ لے گیا، کہو اے ظالم نادان دیکھ، یہ اس عالی شان ہستی نے تیرے پاس پیالہ بھیجا ہے جس کے خون کو تو پینا چاہتا،
جس کے خون کا تو پیاسا بن کر آیا اس نے تجھے شربت بھیجا ہے۔ ابن ملجم نے انکار کر دیا، کہا میں اسے نہیں پی سکتا، علی مجھ سے اب بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو مجھے چپکے سے زہر دینا چاہتے ہیں۔ لوٹ کر حسنین کریمین نے آ کر یہ جواب دیا تو سرکار نے فرما دیا تھا، میرے آقا مولا نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ ظالم تو نے انکار کر دیا، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم اگر تو یہ شربت کا پیالہ پی لیتا تو کل شراب تسلیم سے تجھے میں کوثر سے بھی سیراب کر دیتا، قیامت کے دن رسول اللہ کے ہاتھوں سے کوثر کا پیالہ تجھے پلوا دیتا اور ساری خطا میں تمہاری معاف کرا دیتا، لیکن میرے آقا نے فرما دیا تھا۔ تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ علی اس امت کا بدترین شخص تمہارے سر پہ تلوار مارے گا، تمہارے چہرے کو خون سے رنگین کرے گا، جو اس امت کا بدترین شخص ہوگا۔ تو اس حالت میں دوستو میرے حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی پروردگار عالم نے یہ تینوں تمنا پوری فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو اس روزے کا، آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی گرمی کا، آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کی تپش کا۔ تو آج دنیا کے اندر جو یہ بے قانونیت، یہ شریعت بیزاری ہے، میں کہتا ہوں تم نے اصول حیات چھوڑ دیا ہے، تم نے دامن مصطفیٰ سے رشتہ توڑ دیا ہے، تم نے شریعت کو بانی شریعت سے صحیح طور سے سمجھا نہیں۔ شریعت کے قریب ہوتے چلے جاؤ، خدا کی رحمت قریب ہوتی چلی جائے گی۔ رب کائنات کا فرمان عظیم الشان کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے پرہیزگاری کی ضمانت ہے روزہ، خدا کی بارگاہ میں بخشش کی سند ہے روزہ، اس کی تجلی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے روزہ، اپنی روحانی بیماری کا علاج ہے روزہ، اپنی جسمانی شفا کا ذریعہ ہے روزہ۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ پروردگار عالم ہمیں موت بھی عطا فرمائے تو روزے کی حالت میں عطا فرمائے تاکہ میرے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے اور حکم شریعت بھی ادا ہو جائے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اس روزے کی مقدس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے اور نئی نئی تجلیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس کی صبح ایک الگ ہے، اس کے شام کا اجالا الگ ہے، اس کے رات کے جلوے الگ ہیں۔ اس کی صبح اگر نجات کی امید کی پہلی کرن لے کر آتی ہے تو اس کی شام کا دھندلکا گیسوئے مصطفیٰ کی سیاہیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس رمضان کا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے رسول پہ قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس کی صبح کو سجدوں سے سجاؤ، اس کی شام کو وظیفوں سے سجاؤ، اس کی رات کو گریاؤ زاری سے سجاؤ، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، اس لیے کہ خدا معلوم پھر دوبارہ یہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ نہیں ہو۔ نفس کی آمد و شد پر ندم بھر زندگانی کا، ارے غافل یہی مقراظ بحر رخت ہستی ہے۔ میری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بڑھے گا ناپائیدار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔